زیادہ تباہی بلوچستان میں کس بیانیے کی وجہ سے آئی ہے سر؟ جواب ہے، ایک تو جب آپ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ بلوچستان میں نہیں ہوئی ہے، جنرل پرویز مشرف جب آئے تھے اس سے پہلے بالکل واقعی نہیں ہوئی تھی. جب وہ آئے آپ ایگزامن کر لیں، آن ریکارڈ دیکھ لیں کہ وہاں کتنی ترقی ہوئی ہے اور کیا نہیں ہوا ہے. اس کے بعد پھر یہ کام ٹھنڈا پڑ گیا. اب اس کو جو کیپٹلائز کرتا ہے وہ انڈیا اس کو کیپٹلائز کرتا ہے، دہشت گردی کراتا ہے. آپ نے کلبھوشن یادو جیسے لوگ وہاں دیکھے، سلیپر سیلز وہاں دیکھے، تو انڈیا لگا ہوا ہے. بلکہ ابھی 4-5 دن پہلے میں نے کئی پروگرامز ان کے کیے اسی کے اوپر، جعفر ایکسپریس کے اوپر، اور انہوں نے ہمیں بڑا کلیئرلی ایک دہشت گرد کہہ دیا، جسٹ ایٹ رینڈم. خیر اینی وے، جہالت کو تو آپ فائٹ نہیں کر سکتے ہیں، بیکاز انہوں نے اپنا موقف رکھنا ہے، انہوں نے اپنا ایک سٹانس اپنے عوام کو بتانا ہے. اور پرٹیکولرلی جو بلوچی ڈسیڈنٹس ہیں، انسرجنٹس ہیں، ان کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو خیر ان کو جو جواب ملنا تھا مل گیا. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی تھنک یہ جو ایک پلان انڈیا کا ماسٹر پلان ہے جس میں پاکستان کو ڈیگریڈ کرنا، حالانکہ مجھے اچھا لگا تھا کہ فار دا فرسٹ ٹائم یہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کی ایفرٹس ان ٹیررزم اس کو لارڈ کیا. پریزیڈنٹ نے خود، ٹرمپ نے خود ایکنالج کیا، لیکن انڈیا کو یہ ہضم نہیں ہوا. اور یہاں بھی یہی میں نے انہیں کہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ بیسکلی کیا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ یہ کام وہ کرتے ہیں کہ جس میں پاکستان کو انڈرمائن انہوں نے کرنا ہے، جس میں پاکستان کو گرانا ہے. اور میں نے ان کو کہا اگر تو تم چاہتے ہو دہشت گردی کو ختم کرو تو انٹیلیجنس شیئرنگ ہمارے ساتھ کرو. جب تک تم انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں کرو گے اور پاکستان پہ بلیم لگا دو گے کہ کبوتر آیا، کبوتر کے تھرو ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو میں نے کہا پھر تم کبھی نہ آگے جاؤ گے. اینڈ ریمبر a destabilized or destabled Pakistan is more dangerous to you than you can even imagine. سر ایک لقمہ لیجئے گا یہاں پہ. سر جس طریقے سے افغانستان کے حالات یا ڈیسٹیبلائز افغانستان کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ وہاں نہ کوئی حکومت ہے، نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی کہنے والا ہے، کون وہاں پہ آتا ہے، کون وہاں پہ جاتا ہے، کون دہشت گرد وہاں رہتا ہے. تو پاکستان جس طرح خمیازہ بھگت رہا ہے، تو کیا ہندوستان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ پاکستان اگر ڈی اسٹیبلائز ہوگا تو اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے؟ آپ نے بالکل صحیح کہا. دیکھو ایسی تو نوبت پہنچے گی نہیں. ہماری آرمی جو ہے وہ بالکل اکوپڈ ہے، وہ بالکل ان کا جو کام کرنا ہے نا وہ کر دے گی. اور آپ دیکھیں گے پھر یہ تکلیف آئیں گے. اور یار چلو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری ادھر یہ بلوچیوں کی آپ بات کرتے ہو، اور بھائی وہ تمہارے پاس تو ناگا ہے، میزو ہے، آسام ہے، تریپورہ ہے، خالصتان ہے، کشمیر ہے. تمہاری تو اتنی انڈیجنس موومنٹس چل رہی ہیں وہاں، تم ان کی بات نہیں کرو گے، تم پاکستان کے ایک حصے کی، ایک پروونس کی تم بات کرو گے. سو دا کوشچن از، ان کا ایک آن گوئنگ پروپیگنڈا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انٹرنیشنلی ریبٹ کرنا ہے. دیکھو نا آپ پروگرام کر رہے ہو، ویری گڈ، لیکن ہم اپنے ڈومین کے اندر پروگرام کر رہے ہیں. ہمیں یہ میسج انٹرنیشنلی پہنچانا پڑے گا. ہمیں یہ جا کے ہر جگہ بتانا پڑے گا کہ واٹ آر دا ٹرو کلرز آف انڈیا. انڈیا جو ہے اٹ از ہیل بینٹ آن کریٹنگ ڈسٹربنسز in the subcontinent. اب ان کو تکلیف ہو گئی ہے کہ جو چائنا ایک ریل ٹریک بنا رہا ہے رائٹ اپ ٹو لداخ، ان کو تکلیف ہے کہ وہ ان کے خلاف ہوگی کہ ان کے ٹروپس جلدی سے آ جائیں گے. They cannot wait to degrade India and Pakistan. So basically ہر ایک کی اپنا اپنا ایک نوعیت ہوتی ہے. میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا کیس انٹرنیشنلی پلیڈ کرنا ہے، جو کہ بدقسمتی سے ہم نہیں کرتے ہیں، اور اسی لیے وہ 35A اور پوسٹ 470 انہوں نے ریووک کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیں ذرا تھوڑا سا اور چکنا رہنا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب آپ سر کیا کہتے ہیں کہ جو بلوچستان کے حوالے سے ایک ہندوستان ابھی پرووک کر رہا ہے، پھر جب آپ کسی سے بات کریں کہ پاکستان میں دہشت گردی بلوچستان میں ہو رہی ہے تو خاص طور پر کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی محرومیاں اس کا بڑا سبب ہے. لیکن سر پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح ہی بلوچستان کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ جس گیس کے اوپر جھگڑا تھا، اگر آپ دیکھیں تو سندھ سے وہ گیس زیادہ نکلتی ہے بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ وہ بلوچستان سے نکلتی ہے. ایک وقت میں نکلتی تھی، اب تو ایسا بھی نہیں ہے. تو بلوچستان کی محرومی کے بیانیے کو پیٹ کے ڈھول کی طرح
دہشت گردی کا سبب جو بنایا جاتا ہے، اس میں کتنی طاقت آپ کو فیل ہوتی ہے؟ یا جس طرح سے پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہندوستان اس کے پیچھے ہے کہ جو اس سارے معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کرتا ہے، اس میں پیسہ بھی لگاتا ہے اور باقی بھی سارے معاملات ہیں؟ دیکھیں بلوچستان جو ہے جی یہ ذرا تھوڑا سا کریٹیکل ہے. اس کا جو پورا تھریٹ سپیکٹرم ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس کی بھی اپلیکیشن ہے، اور جو پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں جس اسپانسر کی بات کر رہے ہیں وہ بالکل 100% درست ہے جی. لیٹ می پٹ اٹ لائک دس کہ وی آر ان دا وار جی. یہ حالات خراب نہیں کر رہا، وہ وار لڑ رہا ہے جی بھارت یہاں پہ. بھارت دی دا اسپانسر کنٹری، وہ ایک اسپانسر ہے پراکسی وار کا اور اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کا، اور اس اسپانسر کے جو کلائنٹس ہیں وہ اس کو اویلیبل ہیں افغانستان کی عبوری حکومت کی شکل میں، اور خیبر پختونخوا کی اپلیکیشن میں فتنہ الخوارج کے لوگ اس کو اویلیبل ہیں، اور بلوچستان کے بیچ میں بی ایل اے ہے، بی آر ایف ہے، بی آر اے ہے، مجید بریگیڈ ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو سوشل موومنٹس یہاں پہ شروع ہوئی تھی وہ اب سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کا انہوں نے شکل اختیار کر لیا، اور اس کی بھی لیڈرشپ کے تانے بانے کہیں نہ کہیں مل رہے ہیں. جو بلوچستان کے حالات ہیں اس کو ذرا تھوڑا سا کریٹیکل اس لیے بھی ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جو خیبر پختونخوا میں اپلیکیشن ہے فواز صاحب، اس کے پیچھے افغانستان کی عبوری حکومت ہے جو طالبان کی حکومت ہے. اس کو شاید اتنی ٹیسٹ اپروول یا سپورٹ یا ریکگنیشن یا ان کی ایفرٹس کو جو پاکستان کے اگینسٹ وہ کر رہے ہیں، دو کام کر رہے ہیں. ایک تو ان کو ڈائریکٹ لڑوا رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور دوسرا ان تمام فیکشنز کو، ان تمام ایلیمنٹس کو، انیمیکل فورسز کو جن کی اپلیکیشن پاکستان کے اگینسٹ ہے، ان کو امبریلا پرووائڈ کر کے ایک چھتری کے نیچے ان کو یونائٹڈ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، which is very important. تو خیبر پختونخوا میں شاید طالبان کی حکومت کو اس طرح کی سپورٹ دوسری کنٹری سے نہ ملے. بلوچستان کے بیچ میں جو انڈین اپلیکیشن ہے تھرو افغانستان سوئل، اس میں دیکھیں چائنا کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ ہے، ہمارے اکنامک انٹرسٹ ہے، منرل رچ ریجن ہے، اور پرانی پالیٹکس بھی یہاں پہ چل رہی ہے. اس کی جو فرکشن یا ریزسٹنس کی جو لیڈرشپ ہے وہ ویسٹ میں بیٹھی ہوئی ہے. انڈیا کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ سپورٹ کرتے ہوئے بی ایل اے اور ان لوگوں کو کنٹرول کرتے ہوئے کوئی اور اتنی زیادہ محسوس ہو، یہ اتنا پریشر ان کے اوپر ہم شاید نہ ڈال سکیں. تو یہ ٹیسٹ اپروولز ہیں، ویسٹ کی بھی ان کو اویلیبل ہے، چائنیز کانٹیکسٹ میں واشنگٹن کی بھی شاید اس طرح کا رسپانس نہ آئے انٹل انلیس ہم ان کو یہ سمجھانے میں کامیاب نہ ہو جائیں کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ آپ کے لیے اتنا ہی خطرہ ثابت کر دیتی ہے. لیکن تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کی طرف آپ نے بات کی، پی جے میر صاحب نے مشرف صاحب کے ٹائم کی بات کی، میں تو خود کہتا ہوں کہ ایک وائٹ پیپر شائع ہونا چاہیے کہ 1972 میں جب یہ پروونس بنا ہے وہاں سے لے کر ابھی تک جتنے فنڈز بھیجے گئے جس ٹائم میں، کیونکہ 17 میں سے تو 14 سردار رہے ہیں وہاں کے چیف منسٹر جب وہاں پہ گزر چکے ہیں، وہاں کے لوگوں سے جب 72 میں یہ پروونس بنتا ہے تو سب سے شروع کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز میں سے 2500 اسکول ٹیچر جو پنجاب سے یا دوسری جگہوں سے بلوچستان میں تھے ان کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے.